اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 سے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 سے ترجمہ. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ توجہ فرمائیں، بیسک بنیادی اور امپورٹنٹ ترین فارمولہ کامیابی اور ناکامی. یعنی اللہ نے جب آدم سے کہا کہ تم سب اب اتر جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اب کرنا کیا، فارمولہ بتایا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، میں اپنی طرف سے کوئی گائیڈنس بھیجوں تمہیں، تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ جو میری رہنمائی کے پیچھے چلا، فالو کیا اس کو، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسی حالت ان کو عطا کروں گا، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. خوف ہوتا ہے آنے والی چیز سے، غم ہوتا ہے گزشتہ چیز کا. ٹھیک ہے نا؟ آنے والی چیز سے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا. جو چلی جائے چیز پھر اس کا غم ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ایسی حالت دوں گا جو میری ہدایت کو فالو کریں گے کہ پھر نہ انہیں کسی چیز کا خوف رہے گا نہ کسی چیز کا غم رہے گا، نہ کسی کیے پر پچھتائیں گے نہ کسی آنے والی چیز کی ان کو ٹینشن ہوگی. مکمل ان کو سکون میں دوں گا. لیکن اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کا کیا کیا؟ کفر کیا. اب یہ نہیں کہنا کہ شکر ہے ہم تو کافر نہیں ہیں. آج مسلمان کفار سے زیادہ اسلام کے تعلیمات کے نافرمان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، علامہ اقبال سے منسوب کرتے ہیں اس کو. کہتے ہیں میں انگلینڈ جاتا ہوں تو مجھے
اسلام دکھائی دیتا ہے، مسلمان نہیں نظر آتے. اور میں انڈیا آتا ہوں، مجھے مسلمان دکھائی دیتے، لیکن اسلام کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیتا. اس نے بات کی ہو یا نہ کی ہو، بات یہی ہے. اس ملک میں اسلام کے نام پر جتنی خرابی کرے، مسلمان اسلام کے نام پر جتنا کچھ کرتے ہیں، عجیب و غریب ہے. آج کل اس مہینے میں رشوت خوروں نے اس کا نام بھی افطاری رکھا ہوا ہے. رشوت کا نام کیا ہے؟ سیزنل نام ہے رشوت کے، چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ماہ رمضان میں جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے نام، وہ ہے افطاری کر لیجئے گا اسے. ٹھیک ہے نا. بچوں کو، بابی کو افطاری کروا دی، رشوت دے رہا ہوتا ہے، لیکن نام اس کا، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. مومن اپنے آپ کو کہنے سے بھی، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. شیعہ اپنے آپ کو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن کی ڈکشنری میں نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں نا. لہٰذا چیک کریں، جو نام رکھا ہے اندر چیز بھی وہی ہے. وہ کسی نے جوک کیا کہ بکرا لینے کے لیے گیا عید کا، اور دو ایک جیسے بکرے کھڑے ہوئے تھے. ایک کی قیمت پوچھی، اس نے کہا 20,000. دوسرے کی قیمت پوچھی، اس نے کہا 3,000. دونوں ایک جیسے، دونوں بکرے ہیں، دونوں بکرے ہیں. لیکن اس نے کہا یہ والا جو ہے نا، یہ دیسی بکرا ہے صحیح والا، یہ جو ہے یہ چائنا کا ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے، گھر لے جاؤ تو بھونکنا شروع کر دو. یعنی کتا ہو اوپر بکرے کا لباس پہنایا اس کو. ٹھیک ہے نا. اصل چیز کی، یہ تو ایسے میں نے ایک جوک بول دیا. اصل کیا ہے؟ اصل حقیقت ہے، شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے. وہ پرسنالٹی اللہ کا سرکش ہے یا اللہ کا اطاعت گزار. مسلم قرآن کسے کہتا ہے؟ جو سر جھکاتا ہے اللہ کے سامنے. جتنی بھی سرکشی اور اس کی گردن میں جتنا بھی بڑا سریا گھسا ہوا ہو، اللہ کے سامنے وہ نیچے آ جاتا ہے. چاہے مال کا سریا ہو، چاہے عہدے کا سریا ہو، جتنا مرضی اکڑ دلانے والی چیزیں اس کے پاس آ جائیں، جب خدا کا نام آتا ہے وہ گڑ گڑانے لگتا ہے. اسے پتہ لگ جاتا ہے میری اوقات نہیں ہے. لہٰذا وہ مخلوق کو بھی پھر اسی طرح دیکھتا ہے کہ یہ جس کی مخلوق ہے وہ نہیں چھوڑے گا، وہ میری گردن توڑ دے گا جس میں سریا گھسا ہوا ہے. اس نے فرعون کی گردن توڑی ہے، اس نے نمرود کی گردن توڑی ہے، اس نے بڑے بڑوں کی گردنیں توڑی ہیں، میری گردن بھی توڑے گا. لہٰذا کہتا ہے یا اللہ مجھے اس مرض سے بچانا کہ میں تیری مخلوق کے ساتھ کوئی ظلم کروں، تیرے سامنے سرکش کروں. یہ مسلم ہے، قرآن کا مسلم، قرآن مجید جسے مسلم کہتے ہیں. ورنہ نادرہ کے ریکارڈ میں بہت زیادہ مسلمان ہیں، اللہ کے ریکارڈ میں مسلمان کم. توجہ فرما رہے. تو جو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کون سا مسلمان ہوں، نادرہ کے ریکارڈ والا یا اللہ کے ریکارڈ والا، اس کو قرآن کی آیات سے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ جاتے ہیں نا، لوگ ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہتے ہیں اپنا سارا چیک اپ کرواؤ، یہ بھی چیک کراؤ، یہ بھی چیک کراؤ، یہ بھی چیک کراؤ، یہ بھی چیک کراؤ. یہ ماہ رمضان میں قرآن جو ہے کہتا ہے سارا چیک اپ کر لو اپنا. قرآن پڑھو، سارا چیک کر لو، کہاں کھڑے ہوئے، بیماری کس درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، کون کون سی بیماریاں ہیں تمہیں، سارا کچھ چیک ہو جائے گا. لیکن خود سے چیک کرواؤ، نہ کہ اس کو بھی ایسے ہی گزار دو جیسے باقی مہینے گزارتے. وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا. جھٹلانا بھی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بات سنی اور کہا جھوٹ ہے، جیسے وہ کفار کرتے تھے. اور ایک یہ کہ بات سنی اور عمل ایسا کیا جیسے اس بات کی ویلیو ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. مثلا باپ بیٹے سے کہے کہ مجھے پیاس لگی ہے. بیٹا کہے آپ میری فیوریٹ پرسنالٹی ہیں بابا، پوری دنیا میں آپ میرے فیوریٹ ہیں. بابا بڑا خوش ہو کہ اچھا بیٹے بہت اچھی بات ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. کہ بابا میرے اسکول والوں نے پوچھا تھا آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے، میں نے کہا میرے بابا میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے. بابا کہ اچھا وہاں پہ کہا تھا، اچھا بیٹا پانی تو پلاؤ. بابا ایک دن میں بازار گیا، وہاں کسی نے مجھ سے پوچھا تمہاری فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے. تیسری چوتھی دفعہ بابا کیا کرے گا؟ کہے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں تمہارے ساتھ، جھوٹ سمجھ رہے ہو، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو تم. ہم میں سے بہت سارے اللہ کے ساتھ یوں ہی کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب، استغفر اللہ ربی واتوب، استغفر اللہ. نیت ہی نہیں ہے کسی گناہ کو چھوڑنے. یہ کون ہے؟ آپ میرے فیوریٹ ہیں، آپ میرے فیوریٹ ہیں. کرنا وہی ہے جس سے آپ ناراض ہو، کرنی حرکت وہی ہے، وہ میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن آپ میری فیوریٹ، اللہ میرے فیوریٹ ہے، میں عاشق ہوں اللہ کا، میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، میں امام حسین کا عاشق ہوں. حرکت نہیں چھوڑنی اپنی. یہ فراڈ
یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی، وما یخدعون الا انفسہم، اپنے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ دین وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں بیان ہو چکا ہے، کرائٹیریا وہی ہے، سٹینڈرڈز وہی ہیں، میرٹس وہی ہیں۔ کیا فرما رہا ہے؟ اتر جاؤ نیچے، اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو جس نے فالو کیا، نہ کہ جس نے نعرے مارے، جس نے فالو کیا، فمن تبع، تابع، تبعیت کی، جس نے تبعیت کی، فالو کیا اس ہدایت کو، فلا خوف علیہم، چھوٹا سا فارم، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے برعکس، تبعیت کا برعکس کیا ہے؟ والذین کفروا، نہ مانا، وکذبوا، جھٹلا دیا، لفٹ ہی نہیں کرائی۔ جھٹلانے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، جھٹلا دیا، جیسے میں نے کہا نا، باپ آخر میں کہے گا میں جھوٹ نہیں بول رہا بھائی، سچ بول رہا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے۔ تمہارا عمل ایسا ہے کہ جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں، مجھے پیاس لگی نہیں ہے۔ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور آیات کو جھٹلا دیا، وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب النار، وہ اصحاب آتش، جہنم میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ یہ سمپل اور کلیئر فارمولہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اب جو مرضی بندہ کینچیاں لگاتا رہے یہاں پر، ادھر کی ادھر ملا کر اور بخشش کرواتا رہے، نہیں، جس نے اللہ کی بات مانی ہے اسی نے رسول اللہ کی بات مانی، اسی نے حضرت علی کی بات مانی، اسی نے امام حسن حسین کی بات مانی ہے۔ ورنہ جو صرف زبان سے کہتا رہے اور عمل اس کا برعکس گواہی دے رہا ہو، وہ فراڈیا ہے۔ ان قریب فراڈیا جب گورنمنٹ کے پکڑ میں آتا ہے پھر اس کی اچھی طرح تفتیش کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ایک شخص اپنے آپ کو شیعہ کہے، اور اہل سنت بھائی بھی ہمارا درس الحمدللہ سنتے ہیں، شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے، توجہ فرمائیں۔ شیعہ کا لفظ بولا جاتا ہے، کیا ذہن میں نیت ہوتی ہے؟ شیعہ یعنی علی کا شیعہ، یعنی علی کے نقش قدم پر چلنے والا، علی کو فالو، علی کا گروپ۔ یہ ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جب اس زمانے میں جو علی کے مقابلے میں آئے، جو علی کے ساتھ تھے ان کو شیعیان علی کہا جاتا تھا، اور جو علی کے ساتھ نہیں تھے ان کو پھر کسی اور کا شیعہ کہا جاتا تھا جس کے وہ ساتھ تھے۔ لیکن بعد میں یہ لفظ پھر شیعیان علی کے ساتھ فکس ہو گیا اور ان کو شیعہ کہا جانے لگا۔ ورنہ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے فالوور۔ اللہ نے حضرت ابراہیم جیسی ہستی کو حضرت نوح کا فالوور کہا ہے۔ وہ ان حضرت نوح کا تذکرہ سورۃ صافات میں، اور پھر سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو تمام عالمین میں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو، اچھے کام کرنے والوں کو ایسے جزا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح جس راستہ پہ چلا تھا اس کو فالو کرنے والوں میں سے ایک کون تھا؟ ابراہیم۔ یہاں سے شیعہ کا معنی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نوح کے کام، حضرت ابراہیم کے کام، کون سے کام ہیں؟ جی کام۔ شیعہ ہو یا سنی ہو، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ علی کو فالو کرنے والا۔ سنی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، در حقیقت شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں، در حقیقت شیعہ سنی میں کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنی سنت رسول سے منسوب ہے، اور سنت رسول علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے؟ باب مدینۃ العلم ہے، تو باب مدینۃ العلم، مدینۃ العلم کے بارے میں سب سے اچھا بتائے گا وہاں پہ کون سا علم، علی جن کا مربی اور استاد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تو لہذا وہ جو شیعہ کہہ رہے ہیں وہ سنی ہے، ہو ہی نہیں سکتا شیعہ سنی نہ ہو، اور ہو نہیں سکتا کہ سنی شیعہ نہ ہو۔ کوئی اپنے آپ کو سنت رسول کا ماننے والا کہے اور علی کے ساتھ اس کو پرابلم ہو، یہ بھی سنی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سنت رسول حب علی ہے، حب علی ہے۔ آج میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، ایڈریس اب مجھے یاد نہیں ہے، اہل سنت کی کتب میں تھی روایت۔ تو ایک شخص ہیں عمرو بن عاص، آپ نے نام سنا ہوا، کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن یہ خیال گزرا کہ رسول اللہ مجھ سے بہت محبت کرتے، تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو جن جن سے محبت ہے نا ان کے نام لیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کے نام لینے شروع کیے، اس سے محبت ہے، اس سے محبت ہے، اس سے محبت ہے، بہت ساروں کے نام لیے، علی کا نام ہی نہیں لیا۔ تو یہ عمرو بن عاص کہتا ہے میں نے رسول اللہ سے کہا کہ
آپ نے اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے نام لیے ہیں، علی کا نام ہی نہیں لیا۔ رسول پاک نے فرمایا اس کو دیکھو، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے میں نے اپنی جان کا نام نہیں لیا۔ محبت کرنا اور بات ہے اور میری جان ہونا اور بات ہے، کیٹیگری بہت اونچی ہے۔ یعنی تم نے پوچھا مجھے کس، یعنی عام مجھے جن سے محبت ہے ان کے نام بتاؤں، علی کی کیٹیگری اور ہے۔ یہ مجھ سے میرے نفس کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ تیرے سوال کا جواب عمومی تھا، علی کی کیٹیگری اور کیٹیگری۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے۔ لہٰذا جس کی کیٹیگری اور کیٹیگری ہے، پھر اس کو معیار بنا کے گئے رسول اللہ۔ اس کا حب علامت ایمان، اس کا بغض علامت نفاق، علامت منافقت۔ مولا کائنات کی ہستی کو رسول اللہ یہ مقام دے کر گئے ہیں، ناقابل انکار ہے۔ نہ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا، نہ کوئی اپنے آپ کو سنی کہنے والا انکار نہیں کر سکتا، دل میں جو بھی رکھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ حقیقت یہ ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں جو حقیقت ہے ان لفظوں کی، اس میں دونوں ایک ہی، لیکن جو گروپس بنائے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے بنا لو، جو مرضی کرو۔ جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، توجہ کیجئے گا، کامن سینس، سمپل بات۔ شیعہ آج اس مثلا پاکستان کے معاشرے میں شیعہ کو اگر کوئی اس حال میں دیکھے کہ یہ ایک اللہ کا نافرمان انسان ہے، بس رکھتے اللہ کا نافرمان انسان ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو، اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلاتا ہے اور معروف ہے کہ یہ شراب پیتا ہے، خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو۔ سب کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کو بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ سنی کہلانے والا شراب پیے، لوگ جو نہیں جانتے رسول اللہ کو، جو نہیں جانتے مولا علی کو، وہ شیعہ کو کیا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے، یہ اس مذہب کا یہ ماننے والا ہے، تو یہ اپنے مذہب کی بدنامی کا باعث ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شیعہ بستی ہو، نماز نہ پڑھتے ہو، اس سے حضرت علی کو خوشی ہوگی یا ناراضگی ہوگی؟ ایمانداری سے بتائیے۔ نہ پڑھے نماز اور روز شام کو جناب جمع ہو کے اکٹھے آسمان سر پہ اٹھا رہے نعرہ حیدری یا علی کے نعرے مارنا شروع کریں، حضرت علی راضی ہوں گے؟ آپ کو شک بھی ہو تو مجھے پکا پتہ ہے حضرت علی راضی نہیں ہوں گے۔ مثال آپ کو میں نے دی ہے، کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے میں تیرا فیوریٹ ہوں، میں کہہ رہا ہوں مجھے پانی پلا، تو مجھے فیوریٹ کیا جا رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت علی راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں، جو اہل بیت نے فرمایا ہمارے لیے باعث رسوائی نہ بننا، وہ اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر تم ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کر لو گے جو ہم نے تمہیں کہا ہے، تم ہمارے لیے باعث زینت بن جاؤ گے، لوگ دیکھ کر کہیں گے کتنے اچھے لوگ۔ لیکن اگر وہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہوں گی، پھر اب کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو رشوت کھاتا ہو، رشوت کھانے والا کس منہ سے کہتا ہے میں شیعہ ہوں؟ شیعہ یعنی علی کے نقش قدم پہ چلنے والا۔ رشوت کا کہاں سے تعلق آیا شیعہ سے؟ رشوت کا کہاں سے تعلق آیا سنت رسول سے؟ اس پر تو خدا کی لعنت ہوگی جو کہے شیعہ بھی ہوں رشوت بھی کھاتا ہوں، سنی بھی ہوں رشوت بھی کھاتا ہوں۔ رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ کر تو دکھائے۔ اللہ کے نبی نے کسی کو ایک عہدہ دیا تھا، اس کو پتہ چلا رشوت کھا لی ہے، رسول پاک نے بلایا اس کو، کیوں؟ کہتے یا رسول اللہ ہدیہ ملا مجھے، یا رسول اللہ ہدیہ ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں میں نے تجھے بٹھایا ہوا تجھے نہ بٹھایا ہوتا تیرے گھر آ کے تجھے ہدیہ دیتے لوگ؟ چپ کر گئے۔ رسول پاک نے فرمایا اتارا اس کو یہاں سے اور خبردار اس کو آئندہ کسی عہدے پر بٹھایا۔ یہ رسول نعرے مارنے سے خوش ہوگا کہ مثلا میں جی بڑا پکا سنی ہوں، میں جناب اس دفعہ میں مدینے میں افطاری کروا رہا ہوں۔ کہاں سے کمایا تو نے؟ وہ پہلے بتا۔ مدینے میں افطاری، مدینے میں نہیں تو کہیں اور کروا لے افطاری، کربلا میں کرا لے افطاری، تو نے کمایا کہاں سے؟
وہ بتائے گا کہ تو مجرم ہے یا تجھے کوئی اجر ملے گا. میں نے کل عرض کی تھی اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے, رشوتین سے قبول نہیں کرتا, حرام خورین سے قبول نہیں کرتا, متقین سے قبول کرتا ہے. یہ جنہوں نے دین میں یہ راستے نکالے ہیں نا, انہوں نے اسلام کو چھرا مارا ہے, خنجر گھونپا ہے اسلام کو, دین خدا کو تعریف کر دی ہے, لوگوں کو گمراہ کر دیا. ہر بندہ اپنی موج بھی کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں بڑا اچھا مسلمان بھی بنا ہوں. اسلامی ذمہ داری یہ ہے کہ بس میں نے کچھ نہ کچھ پیسے لگا دینے بیلنس ہو جائے گا سارا کچھ. نہیں, اللہ تعالیٰ پیسوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تمہیں آزمانا چاہتا ہے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تم میں سے یہ نہیں تم میں سے زیادہ پیسے کون دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, جس کے پاس زیادہ ہوں گے وہی زیادہ دے گا. غریب بندہ تو مر گیا بیچارہ اگر اللہ پیسوں سے خوش ہوتا ہو تو. اللہ پیسوں سے خوش نہیں ہوتا. حج کی آیات میں فرمایا یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو حج میں, ان کے خون اور ان کی کھالیں اللہ کو نہیں پہنچتی, تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. یعنی تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے؟ دکھلاوے کے لیے کی ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے کی ہے. ہو سکتا ہے کسی کی قربانی کرنے کی حسرت اسے اللہ سے زیادہ قریب کر دے, اور کسی کے 100 اونٹ ذبح کیے ہوئے اسے خدا سے دور کر دے, کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کوانٹٹیاں نہیں دیکھتا, اتنی ڈھیر ساری چیزیں اس نے کر دی بڑا اچھا, وہ اندر سے چیک کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, نہ مانا, کذبوا جھٹلا دیا, بآیاتنا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب النار. اور یہاں پہ اشارہ ہے کہ وہ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ آیات الہی کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کی طرف. جس نے اسے جھٹلا دیا ہم فیہا خالدون. جھٹلانا ایک جرم ہے, لیکن ایک جرم کیا ہے؟ لفٹ ہی نہ کروانا. ٹھیک ہے نا, یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, قرآن مجید نہ پڑھنے کی بات کو ڈسکس کرنا. ایک ہے تکذیب سن کے جھٹلا دینا, اور ایک بڑا اچھا اس سے بڑا بہتر راستہ ہے ہم سنے ہی نہیں, ہم پڑھے ہی نہیں. بعض لوگ کہتے بھی مولانا صاحب اتنا جتنا بتایا نا اتنا کافی ہے, اور بتائیں گے تو ہمیں اور زیادہ پھر جواب دینے پڑے گا, اتنا ہمیں کافی ہے. اگر کوئی کہے نا ایک ورک شاپ ہو رہی ہے, ادھر بہت بڑا آ رہا ہے لیکچرر آ رہا ہے, اور وہ بتائے گا آپ کو, تو آپ کی انکم جو ہے نا وہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ ہو جائے گی. وہ تیری خیر سب کچھ چھوڑ کے پہنچے گا. وہاں نہیں کہے گا جتنا ہمارے پاس ہے اتنا کافی ہے, اور نہ بتائیے, ایسے پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے, مال دنیا پر ایسے چیتے کی لپک سے پہنچے گا, لیکن دین کے بارے میں جتنا پتہ ہے اتنا ہی. کاش کہ دین کے لیے بھی ایسے ہی انسان لپک کر آتے جیسے دنیا کے لیے لپک کر جاتے. صلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر 40 سے داستان شروع ہو رہی ہے ایک عجیب و غریب قوم کی, جس کو بنی اسرائیل یہودی کہا جاتا ہے. یہ لوگ مدینہ میں رہتے تھے, یہ لوگ آخری نبی کے منتظر تھے. ان کا عقیدہ تھا ہمارے سے ملتا جلتا, کسی کے منتظر ہونا. ان کا عقیدہ بھی کیا تھا؟ انتظار کا. آخری نبی آئے گا. قرآن اسی سورہ بقرہ میں بیان کیا ہوا. عبرت ناک ہے, عبرت ناک ہے, انسان کو جاگ جانا چاہیے. یہ اپنی سرزمینوں سے ہجرت کر کے آئے تھے, اس سرزمین کو تلاش کرتے کرتے, جس کی نشانیاں انہیں بتائی گئی تھی کہ فلان سرزمین پر اللہ کا آخری نبی آئے گا اور وہ وہاں اپنی حکومت قائم کرے گا, اور اس پر ایمان لانے والے بہترین امت ہوں گے. تو یہ ہجرت کر کے آئے تھے, ان کے آبا و اجداد یہاں پر آ کر آباد ہو گئے. جب آباد ہو گئے تو وہاں پر آ کے اوس و خزرج بھی آباد ہو گئے. یہ کفار کے قبیلے تھے. ان کی اپنی جو زبان تھی, جو ان کی تورات کی زبان تھی, وہ کون سی تھی؟ عبری زبان تھی, عبری زبان. اور
جو بزنس کی زبان تھی، کاروباری زبان، دنیا داری کی زبان، وہ کون سی تھی؟ عربی۔ انہوں نے اتنی توجہ دی دنیا کی طرف کہ چند نسلوں کے بعد ان کو اب عبری زبان جاننے والے بھی سوائے مولانا حضرات کے عبری زبان جاننے والا ان میں کوئی نہیں تھا۔ یعنی تورات اپنی زبان میں پڑھنے والے صرف مولانا رہ گئے اور یہ سارے دنیا کمانے میں لگ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی کچھ ہم سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو بزنس والی زبان ہے وہ کیا ہے؟ ابھی چائنیز سیکھنے کے سینٹر کھول رہے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ کراچی میں، پاکستان میں ایک ٹیچر، ایک اسکول میں لیکچر کے لیے گیا ٹیچر کے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پیرنٹس مطالبہ کر رہے ہیں بچوں کو چائنیز سکھائیں، بچوں کو چائنیز سکھائیں، کیونکہ اب آئندہ زمانہ چائنیز کا آ رہا ہے، تو چائنیز بھی سیکھیں گے۔ کیوں؟ ایمان ہے کہ چائنیز سیکھنے میں فائدہ ہے، چائنیز سیکھنے سے کچھ اہداف حاصل ہوں گے، انگلش سیکھنے سے کچھ اہداف، یہ ہوتا ہے ایمان، ٹھیک ہے نا۔ یہ منہ سے کہنا فیوریٹ یہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان چھلکتا ہے انسان کی حرکتوں میں سے، نظر آتا ہے لوگوں کو، عکاسی کرتا ہے کہ میں ہوں۔ جن چیزوں پہ ایمان ہوتا ہے وہ انسان کی حرکتوں میں نظر بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ عربی تو سیکھ لی، اگلی نسلوں نے عبری زبان صرف تورات سے کٹ گئے۔ آج عربوں کے اپنے مسائل ہیں، غیر عرب مسلمان جو ہیں وہ بھی تقریباً ان کی حالت بھی یہی ہے، کاروباری زبانیں سیکھتے ہیں۔ یہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ سیکھیں، سیکھنا کوئی بری بات ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، زبانیں سیکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ رکھیں کہ چونکہ اس پر ایمان ہے کہ اس کو سیکھنے میں فائدہ ہے، لہٰذا سیکھتے ہیں۔ اب ایک نئی زبان آ رہی ہے جو بہت مشکل ہے، عربی سے بھی مشکل ہے، چائنیز آپ نے دیکھی ہے، عجیب و غریب ہے، تو اس کو بھی سیکھنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، پر تول رہے ہیں لوگ، تاکہ کل کو ہماری دنیا جو ہے وہ فٹ رہے چائنیز کے ساتھ بھی، ہمارے کاروبار فٹ رہے، ہمارا بچہ اپ ٹو ڈیٹ ہو چائنیز کے ساتھ بھی۔ تو ان لوگوں نے بھی اپنی جو ہے وہ زبان، جو عبری زبان تھی، چھوڑ دی، عربی زبان جو کاروباری زبان تھی، روزمرہ کی زبان تھی، وہ سیکھ لی، اور تورات کس کے پاس چلی گئی؟ ایکسکلوسیو صرف علماء کے پاس، ٹھیک ہے۔ اگلا سٹیپ کیا ہوا؟ علماء جو قرآن نے بتایا ہوا ہے، علماء کرپٹ ہو گئے، انہوں نے ان لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے دین میں، تورات میں تحریف شروع کر دی، بدل کے باتیں بتانا شروع کر دی۔ یہ بھی آگے آئے گا سب، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، یہ پس منظر بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی لمبی داستان اللہ نے کیوں بیان کی، اور یہ بیان ہی اس لیے، اور ایک حدیث ہے اس میں نقل کی گئی، مجھے ابھی کتاب کا نام ذہن میں نہیں ہے، رسول اللہ سے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں جب آیات دیکھی تو ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ جو بنی اسرائیل حرکتیں کرتے تھے، ہم بھی، آپ کی امت بھی ایسی حرکتیں کرے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو یہودی کرتے تھے تم سب حرکتیں کرو گے، جو یہودیوں کی حرکتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، میری امت وہ ساری حرکتیں کرے گی۔ پھر ایک مثال دی، ایک جانور ہوتا ہے اس کو گو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی سی چھپکلی کی طرح ہوتی ہے اور اس کو سوراخ میں رہتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہودی گو کے سوراخ میں گھسے تھے نا تو میری امت بھی اسی سوراخ میں گھسے گی۔ اس طرح یہ یہودیوں کی حرکتوں کو فالو کریں، اور اللہ عالم الغیب نے سب سے زیادہ یہودیوں کو ڈسکس کیا، ایک ایک حرکت بتائی ہے ان کی کہ کون کون سی صفات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اللہ جس کا انتظار کر رہے تھے اس کے دشمن، اور جن کو دھمکیاں دیتے تھے نا رسول اللہ کی، بہت خطرناک بات ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے یہ کہ آپ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں، قرآن نے کہا ہوا ہے، یہ قوم جو منتظر تھی رسول اللہ کی، جب رسول اللہ تشریف لائے تو جن کو یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ تم ہم پہ جو ظلم کر رہے ہو، جب وہ آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، پھر وہ ہم تم پر فتح پا لیں گے، جب وہ رسول آیا جن کو دھمکیاں دیتے تھے وہ انصار بن گئے اس کو، اور جو انتظار کر رہے تھے وہ اس رسول کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ کیوں؟ انہوں نے دین، اوس و خزرج کے پاس دین نہیں تھا، انہوں نے دین کو تحریف کیا ہوا تھا،
جس نے غلط دین پہ جو چل رہا ہوتا ہے وہ بعض اوقات کافر سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب کوئی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ کافر تو دین کی دلیلیں نہیں دے گا، تو یہ تو دین سے دلیلیں گھڑ کے لائے گا مقابلے پر. یہ رسول اللہ کے مقابلے میں گمراہ کرنے کے لیے اپنی گھڑی ہوئی دلیلیں دیتے تھے لوگوں کو اور اپنی عوام کو گمراہ کرتے تھے. اور کیونکہ عوام تو تورات سے دور ہو چکی تھی، وہ پھر ان کی سن کے نعرے مارا کرتے تھے. یہ عبرتیں ہیں قرآن کی. پہلا سپارہ جو ہے، ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، لگتا رہے، آپ توجہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ بھرا ہوا ہے عبرتوں سے. حرکتیں بتائیں ہیں بنی اسرائیل کی، اور بتایا کہ لہذا شروع کی آیت میں جو پہلی آیت ہے نا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، میں نے کیا کیا تم پہ احسان کیے ہیں. اور یہ جو اب نبی آیا ہے، تم نے تو اس کو ماننا تھا، تم اس کے پہلے انکار کرنے والے تم بن گئے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سے تو یہ مثلا اور توقع تھی، تم تو انتظار کر رہے تھے، تمہیں تو بڑھ چڑھ کے اسے ماننا چاہیے تھا، اور تم اب کافروں کو بھی کہہ رہے ہو یہ وہ نبی نہیں ہے، ان کو بھی اس سے دور ہٹا رہے ہو. خود قریب آنے کی تو دور کی بات، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو اس کے بارے میں. عبرت ناک ہے وہ لوگ کہ جو صحیح دین کی جگہ تحریف شدہ دین کو اپنا چکے. اور یہ اصلاح کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جیسے حق بنتا ہے اس طرح پڑھا جائے. اسی پہلے سپارے کی آیت ختم کرتا ہوں بات کو. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اس طرح تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جس طرح تلاوت کرنے کا حق. اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے صاحب بتا دی جو حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں. اور پھر حدیث ہے، اس کا وقت نہیں ہے، ویسے میں بیان کر چکا ہوں جمعوں کے خطبوں میں بھی اور بعض دروس میں بھی. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد امام پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا حق کی تلاوت، اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرمایا یہ کام اللہ کی قسم یہ حق کی تلاوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی نام نہیں لیتا، جن کے بارے میں امام نے قسم کھائی ہے نا کہ اللہ کی قسم یہ حق کی تلاوت نہیں ہے، وہ رائج ہے معاشرے میں. اور جن باتوں کا امام نے کہا نا یہ حق کی تلاوت ہے، وہ کوئی نہیں کرتا. اتنا ہم نے تعلیمات اہل بیت پر عمل کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، اللہ سے ہمارا اختلاف، رسول اللہ سے ہمارا اختلاف، اہل بیت سے ہمارا اختلاف، پھر بھی ہم فٹ ہیں، بالکل پھر بھی ہم پکے مومن ہیں، ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ مدینہ کے موجودہ یہودی ہیں. رسول اللہ جب ہجرت کر کے آ گئے، یہ ذرا سینیریو سمجھ لیں، خطاب ان سے ہو رہا ہے، لیکن جو ان کو خرابیاں بتائی جا رہی ہیں وہ ان کے بزرگوں کی خرابیاں بتائی جا رہی ہیں. لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بزرگوں نے کی، کیا فرماتا ہے؟ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے، ان کی خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں. تو اللہ نے فرق ہی نہیں کیا. توجہ فرما رہے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ غلط مطالبہ کیا موسیٰ سے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اور آج پھر تم وہی خرابی کر رہے ہو. کیا مطلب ہے؟ میری نعمت کو یاد کرو، یعنی میرے احسانوں کو یاد کرو. تمہیں فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، تم پر اتنے ظلم کرتا تھا، میں نے کتنے احسان کیے. تمہیں کیسے اس طاقتور اور ظلم اور بربریت کرنے والے سے تمہیں نجات دی. اس نجات کا مطلب کیا تھا؟ تم نے اللہ کا بندہ بننا تھا اور اللہ کے پیغام کے آگے سر جھکانا تھا. اب یہ جو زمانہ ہے، اب ہمارا ایک رسول تمہارے پاس پیغام لے کر آیا. میرے ان احسانوں کا اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس نبی پر ایمان لے آؤ.
اگر تم یہ عہد پورا کرو گے، میں نے عرض کی ہوئی ہے کہ یہ جو مدینہ آئے تھے یہ ہجرت کر کے کہیں اور سے آئے تھے، چند نسلیں پہلے آخری رسول کے انتظار کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ آخری رسول اس سرزمین پر تشریف لائے گا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں پتہ ہے نا، اسی لیے تم آئے تھے، اب اپنا عہد پورا کرو، اگر تم عہد پورا کرو گے تو پھر میں اللہ بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ ان کو پتا تھا کہ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے وہ بہترین اللہ کی مخلوق ہوگی، بہترین امت ہوگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کب ہوگا؟ جب پہلے جو تمہارے ذمے ہے وہ کرو، پھر جو میں نے کہا ہوا پھر میں اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اس نبی پر ایمان لانے میں ہمارے رشتہ دار ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارا قبیلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، ماحول ہمارے خلاف ہو جائے گا، کسی سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو اس معاملے میں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اب وضاحت فرما رہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور میری نازل کردہ یعنی اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی۔ تورات نے تمہیں نہیں بتایا یہ رسول آئے گا، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری کتاب کی آئندہ کی بات سچی ہو رہی ہے۔ یہ تو قرآن آ کر تصدیق کر رہا ہے تمہاری کتاب کی، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کا کفر کرنے والے پہلے نہ بنو۔ تمہیں تو پہلا ایمان لانے والا ہونا چاہیے۔ کفار کو تو نہیں پتا جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے، تمہیں تو بتایا گیا ہے نشانیاں، تو تم سے کیا توقع ہے کہ سب سے پہلے تم ایمان لاؤ، اور تم کافروں سے بڑھ کر انکار کر رہے ہو، کافروں سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے ہو تم اس نبی کا انکار کرنے میں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے انکار کرنے والے، کفر کرنے والے نہ بنو۔ اور پھر اس انکار کی جڑ میں جو بیماری چھپی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ بیماری کیا تھی؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل نہ لو، یعنی میری آیات کو بیچو نہیں، دین کو بیچو نہیں تھوڑے تھوڑے پیسے کھانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ آخرت میں میں نے اجر رکھا ہے۔ اب یہ خطاب گویا کہ علماء سے ہو رہا ہے، کیونکہ علماء گمراہ کر رہے تھے اپنی عوام کو رسول اللہ کے بارے میں۔ عوام ان سے پوچھتی تھی کہ یہ وہی رسول ہے جس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے تھے، حتیٰ کہ یہ یہودیوں نے جو باقی وہاں کافر رہتے تھے، اوس و خزرج، انہوں نے بھی یہودیوں کی باتیں سنی ہوئی تھی۔ یہ کہا کرتے تھے ایک رسول آئے گا، ایک رسول آئے گا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو جب رسول اللہ آئے تو وہ کافر بھی ان سے پوچھتے تھے یہ وہی رسول ہے کہ جس کا تم ہمیں کہا کرتے تھے۔ ان کرپٹ علماء نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جھوٹا ہے، اس سے بچ جاؤ، بجائے ایمان لانے کے۔ کیوں ایمان نہیں لائے رسول اللہ پر؟ رسول اللہ کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں تھی، یہ کرپٹ تھے، یہ حرام خوری پہ لگ گئے تھے، یہ پبلک کا پیسہ کھانے پہ لگے ہوئے تھے، اور ان کو پتہ لگ گیا تھا، جو اوپر چلاک ہوتا ہے نا اس کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہماری پبلک اس کے پیچھے چل پڑی ہم فارغ ہو گئے، ہمیں کوئی نہیں پیسے کھلائے گا، پھر تو سارا مرکز یہ بن جائے گا، پھر ہمارے جو جیبیں فل ہوتی ہیں اور ہم عوام کو مرضیوں کا دین بتا کے ان سے پیسے ٹھگ لیتے ہیں، یہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ نے ڈائریکٹ وہاں ہٹ کیا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے میں یہ دنیا کا تھوڑا تھوڑا اجر نہ لو۔ ثمن کسے کہا جاتا ہے؟ ثمن اس قیمت کو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس چیز کی جو قیمت پے کرتے ہیں عربی میں اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا، نہ لو، بِآيَاتِي، میرے آیات کے بدلے میں، ثَمَنًا، اجرت، قیمت، قلیلا، تھوڑی تھوڑی۔ یہ تھوڑی کیوں ہے؟ آخرت کے مقابلے تمہیں نہیں پتا، تم تو کہتے ہو تم مومن ہو، تو مومنوں کو تو پتہ ہے اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے دین کی خدمت کا، تو پھر تم لوگوں سے پیسے کیوں لیتے ہو، لوگوں سے کیوں مطالبے کرتے ہو؟ اور یہ چیز جڑ جاتی ہے پھر دین کی تحریف کے ساتھ۔ مثلا اگر دین بتانے والے کو یہ ہو کہ میں ایسا دین بتاؤں جو خدا نے بات کی ہے صاف صاف وہ بتاؤں، یہ ایک ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں اس طرح کر کے بات بتاؤں کہ اگلی دفعہ بھی مجھے بلایا جائے، انوائٹ کیا جائے یہاں پہ۔
تو پھر یہ انویٹیشن کے تقاضے بھی پورے کرے گا. پھر یہ آہستہ آہستہ وہ کمپرومائزز کرنا شروع کر دے گا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, سننے والے ضرور راضی ہوں تاکہ آئندہ بھی مجھے بلائیں اور میری جیب گرم کریں. صلوات پڑھیے محمد والے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل نہ لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, صرف مجھ سے میرا تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے, یعنی ایسے کام نہ کرو جس سے میں ناراض ہو جاؤں, میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, یہ ساری بیماریاں ان میں موجود تھیں. علماء کی کرپشن بیان ہو رہی ہے. باطل کو, حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ, یعنی اپنی غلط ملت باتوں سے حق کو نہ چھپاؤ. حق کو تم جانتے ہو, بتا دو لوگوں کو جب سوال کر رہے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے, بتا دو کہ یہ وہی نبی ہے. نہ جھوٹی مٹھی تعویلیں کر کے اور اس حق کو چھپانے کے لیے اسے باطل کا لباس پہناتے ہو, ایسا نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور حق کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تمہیں علم بھی ہے کہ یہ برحق رسول. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی باجماعت عبادت کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ کیونکہ یہاں پہ اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے, بس یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کی نمازوں میں بھی یہ سست ہو گئے تھے, یہ واجبات ادا کرنے میں بھی سست ہو گئے تھے, کرپٹ ہو گئے تھے. شارٹ کٹس نکال لی تھی انہوں نے جنت میں جانے کی, جیسے آگے آیات آئیں گی, شارٹ کٹس نکال لی تھی. جو اللہ کے بنیادی ترین احکام تھے ان میں یہ سست ہو گئے تھے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ پیسے نہ کھاؤ, نماز قائم کرو. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے نماز کو ہلکا بنا کے پیش کیا ہوا تھا. انسان ان آیات سے تصور کر سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ڈانٹا جا رہا ہے, تعریف نہیں کی جا رہی. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, ایمان لے آؤ اس پر, نماز قائم کرو. اس کا مطلب ہے ان کو جو نماز کا حکم تھا اس میں یہ سست ہو گئے. زکوٰۃ ادا کرو, اس کا مطلب ہے جو واجبات مالی اللہ نے ان کو احکام دیے ہوئے تھے ان میں سست ہو گئے, نہیں کرتے تھے. اور یہ سست کب ہوتا ہے؟ کون بندہ سست ہوتا ہے؟ جس کو ایک اور شارٹ کٹ دکھا دی جائے کہ تو فقط یہ کر لے تو بھی تو جنت میں چلا جائے. اور یہ بھی سمجھتے تھے جنت ایکسکلوسیولی ہماری ہے, یہودی سمجھتے تھے. اور سارے کے سارے اللہ نے ان کی جو طبیعت ہے اس کو سیٹ کیا ہے, کہا کہ تمہاری یہ اپنی آرزویں غلط ہیں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ اشارہ ہے اجتماعی عبادات کا, نماز باجماعت کا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود تم بھول جاتے ہو. بے عمل علماء, جب تقریر ہو رہی ہے پہاڑ ہل رہے ہیں تقریر سن کے, اور جب عمل دیکھا جائے تو خود بے عمل ہے. تو بعض روایات میں یہ ہے کہ بعض علماء کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا, اور جن کو وہ تقریر درس دیا کرتے تھے, تقریر کیا کرتے تھے, وہ جنت میں جا رہے ہوں. تو وہ ان کو دیکھ کے تعجب کریں گے, قبلہ آپ تو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے, آپ جہنم میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ اس آیت کے مصداق ہوں گے, جس قرآن کہہ رہا ہے لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے خود بھول جاتے. ایک معذرت کے ساتھ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے, اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. ردی مال خرچ کرتے ہو نہیں, جو تمہیں اچھا فیورٹ مال ہے تمہارا اس میں سے خرچ کرو. تو مولانا کی بیگم صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تقریب, وہ بڑی امپریس ہو گئی اور اسی وجد کی حالت میں وہ گھر چلی گئی مولانا صاحب سے پہلے. اب جیسے وہ گھر میں گھسی, باہر فقیر نے آواز لگائی خدا کے راستے میں کچھ دے دو. اب اس کو اپنے شوہر کی تقریر یاد آئی کہ تب تک نیکی کو نہیں پہنچتے جب تک پسندیدہ چیز نہ دی جائے. اس نے دیکھا گھر میں کیا چیز پسندیدہ ہے, تو وہ ایک نیا کارپیٹ بڑا قیمتی پیسے جوڑ کے انہوں نے خریدا تھا.
تو اس نے عمل کرنے کے لیے اس آیت پر وہ قالین اٹھا کے فقیر کو دے دیا. تھوڑی دیر بعد جب مولانا صاحب داخل ہوئے تو ان کو شدید جھٹکا لگا, قالین غائب تھا. کہتے چور آیا تھا, کیا ہوا, چوری ہوگی گھر میں؟ اس نے کہا نہیں, آپ نے آج اتنی پیاری بات کی اور اس کی وجہ سے جب میں گھر آئی تو فقیر نے مانگا اور مجھے آپ کی باتیں ذہن میں آئی, قرآن کی آیت ذہن میں آئی جو آپ نے بتائی تھی, تو میں نے دیکھا کون سی چیز اس وقت مجھے گھر میں سب سے پیاری ہے, تو یہ جو نیا قالین تھا یہ مجھے پیارا لگا, میں نے اٹھا کے دے دیا. اس نے کہا بدبخت, تیرے لیے نہیں کہا تھا میں نے, لوگوں کے لیے کہا تھا, اپنے گھر کے لیے میں نے نہیں کہا تھا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو, خود بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, جبکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو. یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے, اور جو بھی قیامت تک یہودی صفت کا ہوگا اس سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے, تم اسے پڑھتے ہو, پھر لوگ یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ پبلک کے لیے, تمہارے لیے نہیں ہے, تم اس سے استثناء ہو. یہ کیا کہا کرتے تھے؟ رسول اللہ کے آنے سے پہلے نبی آ رہا ہے, نبی آ رہا ہے, ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں, اور نبی کے قصیدے پڑھتے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے, ہم یوں فتح پا لیں گے, جو ہم پہ ظلم کرتا ہے ہم ان سے بدلے لیں گے. اب یہ کرتے کرتے جب نبی آیا, انہوں نے دیکھا اس کا تو سسٹم ہمارے سسٹم سے بہت چینج ہے, ہم نے جو دین گھڑ کے بنایا ہوا ہے, ساری اپنی خواہشات بھی اس میں فٹ کر لی ہیں, اپنی مرضیاں بھی فٹ کر لی ہیں, اور ہمارے پاس سب کچھ جمع بھی ہو رہا ہے, یہ تو سارا خراب کر دے گا. انہوں نے کہا یہ نبی ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا لوگوں کو تم نیکی کہتے رہو, خود جب اپنی باری آئی ہو تو بھول گئے ہو, اور اس نبی کا پہلے انکار کر رہے ہو سب سے. افلا تعقلون, عقل نہیں ہے تمہارے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کہہ رہے ہیں احمق ہو تم, عقل جو تمہیں دی اسے استعمال نہیں کرتے, اس عقل پر تم نے اپنی خواہشات کو, اپنی کرپشن کو غالب کر لیا. عقل نہیں ہے تمہارے پاس. یہ وہی نبی ہے کہ جس کے انتظار میں تم بیٹھے تھے. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو, حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ آیت سن کے کوئی یہ نہ کہے شکر ہے میں تو تلاوت ہی نہیں کرتا, مجھے تو نہیں کہا جا رہا. یہ تو ان سے کہا جا رہا ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے. بعض لوگ واقعی الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں, یعنی عملی طور پر وہ لطیفے ہوتے ہیں لیکن بعض کی عقائد بھی لطیفوں کی طرح بن جاتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور صبر سے اور نماز سے مدد لو. کیا پڑھا ہم نے سورہ فاتحہ میں؟ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ آیت کیا فرما رہی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا, مدد لو, بالصبر, اللہ کہہ رہا ہے صبر اپنے اندر پیدا کرو, یہ تمہارا مددگار ہو جائے گا. ورنہ جب آزمائشیں آئیں گی, حلال کم ہوگا, حرام بلا رہا ہوگا, حرام کی کثرت تمہیں کھینچ رہی ہوگی, اگر صبر ہوگا تو یہ تمہاری ہیلپ کرے گا, اگر تم نے اپنے اندر صبر کی عادت ڈالی ہے. اور اگر صبر نہیں ہوگا تو تم پھر لپک کر حرام کی طرف چلے جاؤ گے. والصلاۃ, اور نماز سے مدد لو. نماز کیسے مدد کرتی ہے؟ سورۃ المزمل جو ظاہراً تیسری سورہ ہے کہ جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی مکہ میں, وہاں پر اللہ نے رسول پاک کو حکم دیا تہجد کا, آدھی رات کو کھڑے ہو, کچھ کم یا اس سے زیادہ رات کو کھڑے ہو, قرآن کی تلاوت کرو اس نماز میں. کیوں؟ آپ اپنے آپ کو ریڈی کریں, اپنے آپ کو مزید طاقتور کریں. یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے سے. کیوں اپنے آپ کو ریڈی کریں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, بہت جلد ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات آپ کو ہم کرنے والے ہیں, اور اس کے لیے آپ مزید تیاری کریں. جیسے ہوتا ہے نا, مثلا کسی پہلوان نے بڑی کشتی لڑنی ہو تو وہ پھر بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے, غذائیں اپنی صحیح کرتا ہے, ورزش کرتا ہے, پتہ نہیں بیٹھ کے نکالتا ہے, اگرچہ پہلوان ہے لیکن اس بڑے مقابلے کے لیے وہ مزید اپنی طاقت میں اضافہ کرتا ہے. تو اللہ کے رسول پاک سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کشتی جو آپ نے لڑنی ہے شرک اور کفر کے ساتھ, اس کے لیے کیا کریں؟ اپنے آپ کو مزید تیار کر. اور وہ تیاری کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. تو یہ نماز اور صبر کس طرح ہیلپ کرتے ہیں؟ یہ انسان مثلا نماز کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہونا, اللہ سے تعلق قائم کرنا. یہاں پہ کسی علاقے والے عام سے بندے کا علاقے کے ایس ایچ او سے رابطہ ہو جائے, دوستی ہو جائے نا, وہ اکڑتا پھرتا ہے, اور علاقے کا ایس ایچ او اپنا یار ہے, کوئی کام ہو تو بتانا, ٹھیک ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو جس کا رابطہ ڈائریکٹ ہو جائے مثلا آئی جی صاحب سے,
ٹھیک ہے نا, وہ تو شاید کسی کو منہ ہی نہ لگائے, ٹھیک ہے نا. تو نماز کس سے تعلق بناتی ہے؟ خالق سے, مالک سے, علی کل شیء قدیر سے. جس کو اس نماز کی حقیقت کا مثلا ذائقہ آ گیا, وہ تو سمجھے گا میرا رابطہ کہاں ہو گیا, تو اپنے اندر پاور محسوس کرے گا. کوئی کام اب جو وہ کرے گا اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ نیچے والے مجھے کوئی نقصان پہنچا لیں گے, کیونکہ میرا جو کارساز ہے وہ کون ہے؟ سب سے بڑا طاقتور, علی کل شیء قدیر. یہ خدا سے جن کا رابطہ واقعاً بن جائے پھر انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. آخرت میں تو اللہ نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ دنیا کی کسی چیز کا انہیں ڈر ہوتا ہے, کسی مصیبت کا, کسی بڑے سے بڑے خطرے کا, نہ کسی دنیا کی چیز ہاتھ سے چلے جانے کا ان کو غم ہوتا ہے کہ اس کو لے کے بیٹھ جائیں اور ہارٹ ہی فیل ہو جائے, مجھے اتنا نقصان ہو گیا. مثلا واستعینوا بالصبر والصلاح, یہ معنی ہے صبر سے اور نماز سے استعانت لو, مدد لو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور ہاں یقیناً یہ نماز بار گراں ہے, بڑا بھاری بوجھ ہے, نہیں اٹھتا لوگوں سے, نہیں پڑھتے نماز. کن کے لیے نہیں ہے بوجھ؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے خشوع, جن خشوع اور خضوع دو لفظ ہیں, ان کا فرق کیا ہے؟ خضوع کہتے ہیں ظاہر کا جھک جانا, خشوع کہتے ہیں اندر سے جھک جانا. الا علی الخاشعین, جن کے دل خدا کے آگے جھک چکے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک روایت جو اصول کافی میں موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی, وہ غور سے سنیے گا. امام نے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, امام نے ایک جملہ بولا جس سے لوگ پریشان ہو گئے اور امام سے سوال کیا. جملہ امام نے یہ بولا اس روایت, اس نقل کے مطابق, کہ میرے نزدیک, یعنی امام کے نزدیک, نماز نہ پڑھنے والا زانی سے برا ہے, زانی زنا کرنے والے سے بدتر ہے میرے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا. سب پریشان ہو. زنا, کیونکہ زنا تو بہت بڑا مسئلہ, گناہ کبیرہ ہے, ٹھیک ہے. نماز ایک دفعہ چھوڑ دی مثلا, لوگوں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جو زنا کر بیٹھتا ہے وہ اپنے اندر کی اس طاقتور شہوت کی زد میں آ کے, یعنی ایک اندر سے ایک چیز زور لگاتی ہے اس سے وہ گناہ کروانے کے لیے, اس گناہ کے آگے, اس طاقت کے آگے, اس شہوت کی طاقت کے آگے وہ نہیں ٹک پاتا اور کر بیٹھتا ہے. لیکن جس طرح وہ شہوت کی طاقت اس کو کھینچتی ہے کہ تو جا کر زنا کر, بے نماز کو تو کوئی نہیں کھینچتا کہ تو نماز نہ پڑھ. کوئی طاقت نہیں ہوتی جو اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ مت پڑھ نماز. آپ کمپیریزن کریں, زنا کرنے والا کس شہوت کی گرفت میں ہوتا ہے, لیکن نماز نہ پڑھنے والا کس کی گرفت میں ہوتا ہے. فرمایا نماز نہ پڑھنے والے کو کوئی طاقت نہیں کہہ رہی ہوتی, مجبور کر رہی ہوتی کہ نہ پڑھ, وہ صرف اللہ کو چھوٹا سمجھتا ہے, اللہ کو غیر ضروری سمجھتا ہے, اللہ کو اہم نہیں سمجھتا, اس لیے کہتا ہے نہیں پڑھتا. لہذا میرے لیے, امام نے فرمایا میرے نزدیک زناکار چھوٹا مجرم ہے, نماز چھوڑنے والا بڑا مجرم. اور اسی لیے اسی امام کی اسی اصول کافی میں حدیث ہے کہ ہمارے وقت شہادت فرمایا ہمارے ماننے والوں کو بتا دو کہ ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. عین قرآن ہے سورہ مدثر میں کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی, پہلا جواب وہ دیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا ریزن جہنم میں آنے کا, اور اگلے 2-3 ریزن ہیں, اور اس کے بعد وہ ریزن بتا کر اللہ فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین, قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہا یہ جو بے نماز تھے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی. اور یہ امام ہے جو اپنے وقت شہادت فرما رہے ہیں ہمارے شیعوں کو بتا دینا, میرا پیغام دے دینا, میری شفاعت, ہماری اہل بیت کی شفاعت اس کو نہیں نصیب ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے. اور آج بعض ڈرامے باز نماز کو کھیل بنا کے بیٹھے ہوئے, بعض
کامیڈین اور کارٹون وہ ادھر ممبر پہ بیٹھ کے نماز کو ہلکا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں، اور بیچارے ان نہ جاننے والوں کا دین کے معاملے میں سست، قرآن کے معاملے میں سست افراد کا بھی بیڑا اپنے ساتھ غرق کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یقیناً نماز بہت بھاری ہے مگر خشوع رکھنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے۔ کون خشوع رکھنے والے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ ہیں خاشعین جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور انہیں خیال رہتا ہے کہ انہوں نے بالآخر پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو کیسے ان کو نماز بھاری لگے؟ وہ چیز کہ جو اتنے زیادہ پروفٹ کا سبب ہے، اس کا ایمان ہے، وہ کیسے بھاری لگے گی؟ وہ بھاری نہیں لگتی۔ بعض لوگ دن سے رات تک، صبح سے شام تک کام کرتے رہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ان کو یار آپ تھکتے نہیں؟ کہتے میں تو انجوائے کرتا ہوں۔ کیوں انجوائے کرتا ہوں؟ مہینے کے اینڈ پہ اتنے لاکھ ملتا ہے مجھے، لذت لیتا ہوں اس سے۔ لیکن نماز کی لذت ہمیں نہیں آتی، کیونکہ جو ملنا ہے اس کا ہمیں شاید پوری طرح سے یقین نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اب یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں نا، یہ ڈائریکٹلی ہو رہی ہیں بنی اسرائیل سے، لیکن انڈائریکٹلی کس سے ہو رہی ہیں؟ مجھ سے، آپ سے، کہ یہ قوم بھی تھی جن میں نبی آیا تھا، یہ قوم بھی تھی جن کو میں نے فضیلت دی تھی۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یہ کہ اس کو یاد کرو میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی۔ روح زمین پر وہ قوم جس کے درمیان اللہ کا نبی ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ کی کتاب ہوتی ہے، وہ تمام اپنے زمانے کے مخلوقات پر فضیلت اس کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی ان کے درمیان، اللہ کی کتاب ان کے درمیان۔ فرمایا یاد کرو میرے احسان، تمہیں میں نے فضیلت بخشی، یہ حرکتیں نہ کرو جو تم کر رہے ہو، ہمارے نبی کا انکار نہ کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ہم پکے جنتی ہیں۔ اللہ کا کہہ رہے بچو اس دن سے، یعنی تم بچے ہوئے نہیں ہو، بچو اس دن سے۔ یہ وَاتَّقُوا تقوی، تقوی کا معنی میں نے کیا بتایا؟ بچنا۔ اور بچو یعنی خود کو بچاؤ اس دن سے کہ جس دن کیا ہوگا؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آ کے کہے یا اللہ اس کو کچھ نہیں کہنا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی دوسرے کی جزا نہیں بنے گا، بدلہ۔ یا اللہ یہ مجھے بہت پیارا ہے، مجھے پکڑ لے، اس کو چھوڑ دے، کسی کی جرت نہیں ہوگی یہ بات کرے وہاں پر کھڑا ہو۔ مارنا ہے تو مجھے مار لو، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ آج ہوتے ہیں نا تو بہت ایکسٹرا آرڈنری عاشق ہوتے ہیں، وہ جس سے ان کو محبت ہوتی کہتے ہیں مجھے مار لو، خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن بڑے پکے پکے یار بھی نام بھی نہیں لیں گے میرا یار کدھر ہے، چہ جائے کہ یہ کہیں کہ مجھے پکڑ لو اور اس کو چھوڑ دو۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور ان سے شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور ان سے کوئی فدیہ یا جرمانہ لے کے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سیٹھ صاحب نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، سیٹھ صاحب کیا کہتے ہیں؟ پیسے لے لو۔ کوئی سیٹھ صاحب کے بچے نے قتل کر دیا، پاکستان میں ہوتا ہے ایسا، سیٹھ صاحب کے بچے نے اپنے باپ کی دولت کے تکبر میں قتل کر دیا۔ اب قانون جو ہے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اور پیسے کے زور پر وہ بندہ اپنے آپ کو بچا لیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے پیسے والے بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ پیسے دے کے نکل جائیں گے، یارانوں والے، یاریوں والے بھی اس فکر میں نہ رہیں، رشتہ داریوں والے بھی نہ رہیں کہ بچ جائیں گے ہم۔ کچھ جو تمہارے باطل تصور ہیں دنیا میں جو تم نے بنا لیے ہیں، یا تو اپنی جگہ کسی اور کو دے کے چھوٹ جاتے ہو، یا کسی اوپر کے بندے سے تمہارا رابطہ ہے، اس سے سفارش کرا کے بچ جاتے ہو۔ تم پکڑے جاتے ہو تو ٹیلی فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوڑ دو اپنا بندہ خیال رکھنا، جیل میں تکلیف نہ ہو، کھانا شانا صحیح کرنا، یہ اپنا بڑا جگر ہے، بھائی ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی سفارش نہیں ہوگی وہاں پہ۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور کوئی جرمانہ لے کے، عدل یعنی بدل، نہیں لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ
یہ آیت بتا رہی ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن میں تدبر کرو، ایسا جب انسان مانوس ہے پہلی دفعہ پڑھتا ہے ذہن اتنا نہیں چلتا، صرف یہ سمجھ آتا ہے، لیکن جب انسان غور کرتا ہے نا پھر اگلی باتیں بھی سمجھ آتی ہیں کہ یہ کیوں اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں ان میں موجود تھی، یہ بیماریاں ان میں موجود تھی، یہ سمجھتے تھے ہم یوں بچ جائیں گے، یہاں بھی بچ جاتے ہیں وہاں بھی بچ جائیں گے۔ شفاعت کا ایک تصور برحق ہے قرآنی، اور ایک شفاعت کا غلط تصور ہے، وہ بھی قرآن نے بتایا، اسے کہا شفاعت ہوگی ہی نہیں تمہاری، کون سی نہیں ہوگی؟ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے بچ جانا ہے شفاعت سے، کوئی نکال دو ذہن سے شفاعت ہونی ہے تمہاری۔ اور وہ جس شفاعت کو قرآن خود کہتا ہے وہ جس نے کرنی ہے اس کو بھی اللہ اجازت دے گا، اور جس کی ہونی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کہے گا تم کر سکتے ہو اور اس کی کر سکتے ہو، یہ قرآن نے بتایا ہوا۔ یہ ہے توحید قرآن۔ یہ نہیں ہے کہ عقیدہ میں نے بنایا ہو فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم میں، آگے سے ہمارے پیر صاحب آ جائیں گے، چھڑ دو یہ میرا مرید ہے، خبردار اس کو ہاتھ لگایا تو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا کیا تعارف کراتا ہے قرآن میں، کاش قرآن پڑھا کرتے، یفعلون ما یؤمرون یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سورۃ التحریم میں ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ اس آگ پر علیہا ملائکۃ، اس پر ایسے فرشتے اللہ نے رکھے ہیں، غلاظ جو بڑے سخت مزاج ہیں، شداد بڑے شدید مزاج ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تو نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں اس بات کی جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا۔ تو فرشتے اگر کسی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے اپنی مرضی سے لے کے جا رہے ہوں گے۔ اگلا اس آیت کا یہ ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو کرتے ہی وہی ہے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں لے کے جا رہے ہوں گے، اللہ کے حکم سے لے کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے حکم کے بعد کون آگے کہے گا چھوڑ دو اس کو؟ یہ الٹے سیدھے قصے کہانیاں یہ گھڑے ہوئے۔ یاد رکھیں آپ نے اگر چیک کرنا ہو نا کہ جو بتا رہا ہے دین یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ دیکھیں اس کی باتوں میں قرآن و حدیث زیادہ ہے یا خواب اور قصے کہانیاں زیادہ ہیں۔ میرے دادا نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے یوں الٹ پلٹ کر دیا ہر چیز۔ خوابوں سے دین نہیں بنتا۔ میں ایک دفعہ یوں جا رہا تھا، میرے پیچھے سے آواز آئی، میرے دادا حضور اتنے وہ مقدس تھے، وہ بھلا غلط تھے؟ نہ قرآن نہ حدیث، دادا حضور سے دین چل رہا۔ یہ وہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم اس پہ کریں۔ باپ دادا حجت نہیں ہے، نہ کسی کا خواب حجت ہے، اللہ کی آیات حجت ہے اور محمد و آل محمد کے فرامین حجت ہے اس قرآن کے سائے میں۔ سمپل فارمولہ ہے۔ تو جو زیادہ خواب سنائے اسے کہ مہربانی بھائی خواب نہ سنائیں، آپ خواب دیکھیں شوق سے، ہمیں وہ بتائیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، ہمیں وہ بتائیں جو محمد و آل محمد نے فرمایا۔ آپ اپنے خواب جا کر کسی اور کو سنائیں، خوابوں میں دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دیکھ لیں گے جہاں خرافات زیادہ ہوتی ہیں نا وہاں قرآن و حدیث کی بات کم ہوتی ہے، وہاں شعر و شاعری ہو رہی ہوتی ہے، تخیلات ہوتے ہیں، باپ دادا کے قصے ہوتے ہیں، یوں معجزہ ہو گیا، یوں جناب یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور لوگ بیچارے سادہ سادہ اس پہ وہ باور کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ خرافات سن سن کے جب ذہن پکے ہو جاتے ہیں پھر وہ قرآن کھولتے ہیں، کہتے ہیں اوہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر وہ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب یہ قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہو تیری عقل ہے کہ تو قرآن پڑھ سکے؟ تیری عقل ہے قرآن پڑھ؟ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تو 70 علوم پڑھنے ہوتے ہیں۔ چلو جی بندہ فارغ ہو گیا، پکا گمراہی میں دھکا دے دیا اس کو۔ اللہ کی کتاب نہ پڑھنے کے یہ سارے پھر پھل کھانے پڑتے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک ان کا غلط عقیدہ یہ تھا کہ ہم کسی کو اپنے بدلے میں دے کے بچ سکتے ہیں۔ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا وہ، مثلا ایک واقعہ مجھے یاد ہے، ہمارے علاقے میں ایک وہ چودھری صاحب تھے، وہ آ رہے تھے اپنی مستی میں، انہوں نے بندے پہ گاڑی چڑھا دی، بندہ مار دیا، ڈرائیور پیچھے بیٹھا ہوا تھا، بندہ مار کے ڈرائیور سے کہتے جلدی جلدی آگے آ جا، رات کا وقت تھا تاکہ تو پکڑا جائے میں نہ پکڑا جائے، چلو جی میں سارا پیچھے خیال رکھ لوں گا، تجھے کچھ جب سے بعد چھڑوا لوں گا، قیامت کے دن ایسا بھی کوئی نہیں ہوگا یار تو یا میری جگہ بیٹھ جانا، بلکہ تو اللہ تعالیٰ کو بتا کہ انہوں نے نہیں کیا تھا میں نے کیا تھا۔ یہ تو اس وقت حیدرآباد میں تھے جب کراچی میں کام ہوا تھا۔ ایسا کوئی چکر اللہ کے سامنے نہیں چلنے والا، کوئی ناجائز سفارش نہیں چلے گی۔ یہاں شفاعت سے مراد وہی جو بندہ کرپٹ بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو بچ جاؤں گا شفاعت کرا کے، نہ کوئی جرمانہ ورمانہ لیا جائے گا اور نہ کوئی مدد کی جائے گی۔